الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز دین و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو تم مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ میرے بھائیوں، رشوت کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے اور معاشرے کے لیے سب سے خطرناک آفتوں میں سے ایک آفت ہے۔ رشوت رب کو غضبناک کرنے والا اور رزق کو تباہ کرنے والا ہے۔ یہ دعاؤں کو قبول ہونے سے روکنے والا، نعمتوں اور برکت کو تباہ کرنے والا اور کمزوروں کے حقوق کو سلب کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، رشوت ایک جرم ہے جو مصیبت اور پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ یہ حرام طریقے سے مال کمانے کے چالوں میں سے ایک چال ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو۔ نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ دینی بھائیوں، رشوت خوری اسلام میں حرام ہے، اس لیے کہ معاشرے کے لیے اس کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ یہ جرم کو چھپاتا ہے اور حقائق کو جھوٹا بتاتا ہے۔ اس کے ذریعے مجرم فرار ہو جاتا ہے اور بے گناہ کو مجرم ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے عدل و انصاف کا توازن فاسد ہو جاتا ہے، جس کے لیے زمین و آسمان کو قائم کیا گیا ہے اور جس پر معاشرے کی آبادی قائم ہے۔ یہ دین، اخلاق اور نیکی کو تباہ کرنے والا ہے۔ اس کے لینے والے اور دینے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لعنت کی گئی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الراشی والمرتشی، رواہ ابو داؤد ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور دینے والے پر لعنت کی ہے۔ دینی بھائیوں، واضح رہے کہ رشوت لینے والا مختلف طریقے سے رشوت لیتا ہے اور اس کی بہت سی شکلیں و طریقے ہیں۔ رشوت چاہے پبلک سیکٹر میں ہو یا پرائیویٹ سیکٹر میں، مؤسسات میں ہو یا شرکات میں، مختلف طریقے سے لیا جاتا ہے۔ یہ تحفہ ہے تو یہ مٹھائی کے لیے ہے، یہ بخشش ہے تو یہ گفٹ ہے، یہ ہیلپ کے لیے ہے یا آپ کی محنت کے بدلے ہے، یہ آپ کے بچوں کے لیے گفٹ ہے یا خدمت کے عوض ہے، یہ ولیمہ کی دعوت کے لیے ہے تو یہ نقد روپے ہیں، تو یہ بعض چیزیں ہیں جو آپ کے لیے گفٹ ہے یا تحفہ ہے۔ اور یہ ناحق لینے یا حق کو سلب کرنے کے لیے ہے۔ یہ باطل پر خاموشی اختیار کرنے اور دیر سے آنے والے کو ترجیح دینے اور پہلے سے آنے والے کو پیچھے کرنے کے مقصد کے لیے ہے۔ یہ غیر فعال شخص کو اٹھانے، نااہل کو روکنے، شروط کو بدلنے، تصریحات کی خلاف ورزی کرنے، ٹینڈر میں چھیڑ چھاڑ کرنے اور وعدوں کی خلاف ورزی کے مقصد کے لیے ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 59 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہیے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے لیا۔ آپ پوچھئے کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا یا اللہ پر افطرا ہی کرتے ہو؟ امام بخاری و مسلم نے ابو حمید السعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، کہتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صدقے کے کام کے لیے رکھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو کہا یہ آپ کے لیے ہے اور یہ میرے لیے تحفہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور اللہ کا حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرمایا فلاں نوکر کو کیا ہو گیا ہے جو کہتا ہے یہ آپ کے لیے ہے اور یہ میرے لیے تحفہ ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى اما بعد. معزز دینی بھائیو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے آئے اور کہا اللہ رب العالمین کے حمد ثنا بیان کرتے ہوئے فرمایا فلاں نوکر کو کیا ہو گیا ہے جو کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ہے اور یہ میرے لیے تحفہ ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم میں سے کوئی اس میں سے کچھ نہیں لے گا مگر یہ کہ وہ اس گائے یا اونٹ یا بکری کو قیامت کے دن اپنے گلے میں لے کر لائے گا. پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور فرمایا یا اللہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا، یا اللہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا. میرے بھائیوں، اپنے مال میں اللہ سے ڈرو، اسے کمانے کے طریقے اور خرچ کرنے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے دونوں قدم قیامت کے دن اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک اس کے عمر کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے کہ اس نے اسے کس چیز میں ختم کیا، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اس پر کتنا عمل کیا، اور اس کے مال کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اس نے اسے کس چیز میں پروان چڑھایا. میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ رشوت کے خاتمے اور اس کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کا ایک ذریعہ ظاہر و باطن میں اللہ کا مراقبہ ہے. اس لیے اللہ کو اپنے مراقبے میں رکھیں. اسی طرح سے اسے ختم کرنے کے لیے اس کے خطرے سے لوگوں کو آگاہ کرنے میں معاشرے کے افراد کا تعاون کرنا ہے، نیز دین و فرد پر امن و نظام اور ترقی و معیشت پر اس کے نقصانات و اثرات کو بیان کرنا ہے، اور رشوت لینے والے کے بارے میں ذمہ داران کو رپورٹ کرنے میں ان کی مدد و تعاون کرنا ہے. اس لیے اس سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کا تعاون کریں. اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. دوستو، آئیے ہم اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل کریں کہ اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما. یا اللہ ہمیں حرام چیزوں سے اور اسی طرح سے رشوت لینے دینے سے یا اللہ ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو یا اللہ تو اپنے حفظ و امان میں تو رکھ. یا اللہ تو ہمیں قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما. یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما. یا اللہ تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمراں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما. یا اللہ جو ہمیں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو ننگے ہیں ان کو ستر و لباس عطا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.